انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا معیار، اللہ کے محبوب بندہ بننے کا معیار وہ سرکار کی اتباع ہے۔ حضور علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، یہ اللہ عز و جل کے محبوب بننے کا طریقہ کار ہے۔ اسی آیت میں ضابطہ حیات بھی بیان کر دیا گیا کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی بتائی ہوئی راستوں پر ہمیں زندگی گزارنی ہے، پھر ہی ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سرکار کو چھوڑ کر، سرکار کے در کو چھوڑ کر، حضور کی ذات کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہے تو وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے در تک پہنچنے کے لیے ایک ہی در ہے، اور وہ حضور علی وقار کا در ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہی ہے جو اللہ عز و جل کی ذات تک پہنچاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے در پر آ جائیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگیں۔ ظلم کرنے سے مراد ہے گناہ کر بیٹھیں، تو گناہ کیا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگتے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں تو آپ کے در پر آئیں، پھر آپ ان کے لیے معافی مانگیں، آپ ان کے لیے سفارش کریں، اور پھر یہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ ضرور ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو پہنچنا ہے اللہ تک تو سہارا جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے، پہنچنا ہے اللہ تک تو ذریعہ جو ہے وہ سرکار کا در ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جس نے اللہ سے کچھ لینا ہے اس کو سرکار کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہوگا، جس نے اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہے اس کو سرکار کا وسیلہ پیش کرنا ہوگا۔ سرکار کو چھوڑ کر، سرکار کو پسے پشت ڈال کر کوئی اللہ عز و جل سے کوئی شے حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ جو بھی کسی کو ملتا ہے اس کائنات کے اندر، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ شہرت ہے، چاہے وہ مقام و مرتبہ ہے، چاہے وہ ولایت کا درجہ ہے، سارا کچھ سرکار کے وسیلے سے ملتا ہے۔ کوئی بندہ وسیلہ سرکار چھوڑ کر، کوئی بندہ وسیلہ سرکار کو پسے پشت ڈال کر ڈائریکٹ اللہ سے کچھ بھی حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے، یہ تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو فیصلہ کن نہ سمجھ لیں، آپ کی ذات کو فیصلہ کن نہ سمجھ لیں۔ ایک بندہ یہودی ہے اور ایک منافق ہے، ظاہر مسلمان ہے لیکن اندر جو ہے وہ منافقت بھری ہوئی ہے۔ ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہو گیا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے مسئلہ حل کروانے کے لیے۔ اب سرکار تو حق بیان کرنے والے ہیں، سرکار نہ رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، سرکار نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ جو آپ سے مسئلہ حل کروانے آئے سرکار تو حق فرماتے ہیں۔ وہ آئے مسئلہ لے کر، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ وہی حق پر تھا۔ اب وہ بندہ چونکہ منافق تھا، وہ کہتا ہے میں سرکار کا فیصلہ نہیں مانتا۔ وہ بندہ اس یہودی کو لے کر سیدنا عمر کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ فیصلہ فرمانے سے پہلے
یہ جان لیں کہ آپ کے نبی ہمارا فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہیں میرے حق میں، اور یہ مسلمان ہو کر آپ کے نبی کا فیصلہ نہیں مان رہا، میں یہودی ہوں، میں نے فیصلہ مان لیا ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ رکو میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی اور اس منافق کا گردن اتار دی۔ مدینے میں شور مچ گیا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ سرکار علی وقار تک یہ بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کسی مسلمان کا قتل کر دے، عمر کسی مسلمان کو قتل کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی وقت یہ آیہ کریمہ نازل کی گئی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، جب تک یہ آپ کو فیصلہ کن نہیں مانتے تب تک یہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس کو عمر نے قتل کیا ہے وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا تھا، اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ تو جو سرکار نے چیز بتائی ہے اس پر عمل کرنا یہ بندے کی نجات کا سبب ہے۔ بندہ اللہ اللہ کرتا رہے، خالی اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، ساتھ سرکار کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا، پھر جو ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ خالی اللہ اللہ کرنے سے بندہ جہنم کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ کرے لیکن ساتھ سرکار کا تذکرہ بھی کرے، حضور کا تذکرہ بھی کرے، کیونکہ اللہ عز و جل ہمیشہ اپنے تذکرے کے ساتھ سرکار کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے سرکار کا وسیلہ دے کر توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ عز و جل نے پوچھا کہ اے آدم تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ اس نام، جس نام کے ذریعے، محمد نام کے ذریعے تم نے وسیلہ دے کر ہماری بارگاہ میں توبہ کی ہے، تو یہ نام کہاں سے سیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے میں نے ایک دفعہ عرش کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا میں نے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کسی ایسی خاص ذات کا نام ہے جس ذات کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو جب اللہ عز و جل خود تذکرہ فرماتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ ساتھ سرکار کا تذکرہ فرمانا ہے۔ حضور کی ذات کو چھوڑ کر، سرکار کی ذات کو پس پشت ڈال کر کوئی اگر اللہ سے کچھ لینا چاہے تو اس کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جس کو جو ملا ہے وہ سرکار کے صدقے ہی ملا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا سرکار سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا سرکار سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سارے کونین میں حضور کی نعمت بٹتی ہے، کیونکہ یہ کونین ہی سرکار کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کے بنانے کا مقصد سرکار کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، اگر محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ کوئی چیز جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ معرض وجود میں نہ آتی اگر سرکار کی ذات کا بنانا مقصود نہ ہوتا۔ ہر چیز سرکار کی ذات کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اللہ کا پیار بھی، اللہ کی محبت بھی بندے کو سرکار کی ذات سے ہی ملتی ہے۔ اگر کچھ لینا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو سرکار کی بارگاہ سے ہی حاصل کرنا پڑے گا۔ سرکار کو چھوڑ کر کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیشہ کرتے ہیں اور تا قیامت تا دم حیات کرتے ہی رہیں گے، کیونکہ سرکار کے در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، کوئی ہماری بخشش کروانے والا بھی نہیں ہے سرکار کے علاوہ۔ کل بروز قیامت سارے منہ موڑ لیں گے۔ وہ دن ایسا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن انسان سے اس کا اپنا بھائی دور بھاگے گا، اس کی ماں، اس کا باپ اس کو چھوڑ دے گا، اس کے بیوی بچے اس سے دور بھاگ جائیں گے، لیکن اس دن کام کون سی ذات آئے گی؟ اس دن کام آنے والی ذات سرکار کی ذات ہے۔ اس دن کام آنے والی ذات سرکار کی ذات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ سرکار کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر موجود ہوگا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ جہنم میں دیکھو، جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو نکال کر جنت کی طرف لے آؤ۔ حضور کہتے ہیں میں جاؤں گا سب کو جہنم سے نکال کر جنت لے آؤں گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اب دیکھو
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکالو جہنم سے اور جنت کی طرف لے آؤ۔ سرکار کہتے ہیں میں اس کو بھی جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو کل بروز قیامت، آج دنیا کے اندر، کل بروز قیامت جو کام آنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف سرکار کی ذات ہے۔ اس دن نبی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی اور ان سے عرض کریں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں رب کی بارگاہ میں۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، 25,000 سال ایسے ہی گزر جائیں گے، حساب و کتاب ہی شروع نہیں کیا جائے گا، سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، سارے لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کی جائے تاکہ حساب و کتاب تو شروع کیا جائے، لیکن کوئی نبی اس دن سفارش نہیں کریں گے۔ سارے کہیں گے آج کسی اور کی طرف چلے جاؤ، آج کسی اور کا جو ہے وہ سہارا تلاش کرو۔ لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں وہ لوگ پہنچیں گے، سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آئیں گے، سرکار کہیں گے ہاں میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں، ہاں میں موجود ہوں جو آج تمہاری سفارش کرے گا۔ پھر سرکار کی سفارش پر، آپ کی شفاعت کبریٰ پر اس سارا حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سرکار اپنی امتیوں کی کبھی میزان عمل پر مدد فرمائیں گے، کبھی پل صراط پر آپ موجود ہوں گے اپنی امتیوں کی مدد کے لیے، کبھی حوض کوثر پر آپ موجود ہوں گے اپنی امتیوں کی پیاس بجھانے کے لیے۔ یہ ساری شفقتیں سرکار سے ہی ملنے والی ہیں۔ تو آج دنیا میں ہیں تب بھی سرکار کا ساتھ نہ چھوڑیں، سرکار کا تذکرہ ہمیشہ ہی کرتے رہیں، اور کل بروز قیامت انشاءاللہ یہ تذکرہ کرنا ہمارے لیے ضرور نجات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔